بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ شارٹ تجوید کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 2 ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے تجوید کا مختصر تعارف اور تجوید کی اہمیت سیکھی تھی، اور اس کے تناظر میں کچھ مثالیں بھی ہم نے نوٹ کی تھیں کہ تجوید کیوں امپورٹنٹ ہے، تجوید کو سیکھنا اور تجوید کے رولز کے مطابق قرآن کو پڑھنا کیوں اہم ہے۔ اس کے لیے اگر آپ نے پہلا سبق نہیں سیکھا، نہیں آپ نے سنا، تو آپ پہلا سبق سیکھ لیجئے تاکہ تجوید کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ تو آئیے اس سبق میں باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تجوید کی لرننگ کا، اور پھر پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو پہلے نمبر پہ یہ چیز نوٹ کیجئے گا آج کے سبق میں کہ تجوید میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ تجوید کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مخارج حروف، حروف کے مخارج، یہ پہلی چیز ہے۔ مخارج حروف کا معنی ہے کہ حروف کے نکلنے کی جگہ۔ مخارج یہ پلورل ہے، جمع ہے، اور جب کہ اس کا سنگولر یعنی واحد مخرج آتا ہے، یعنی حرف کا مخرج۔ جو کوئی بھی آپ حرف ادا کر رہے ہیں عربک الفابیٹ کا، قرآنی حروف تہجی کا، تو وہ حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ چونکہ اگر آپ غلط جگہ سے پروناؤنس کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کی ادائیگی غلط ہوگی۔ تو صحیح طور پہ حروف کو ادا کرنے کے لیے آپ کو یہ معلوم ہونا لازمی ہے پہلے نمبر پہ کہ یہ حرف یہاں سے ادا ہوگا، یہ حرف یہاں سے ادا ہوگا، اس کا مخرج یہ ہے اور اس کی جگہ یہ ہے ادائیگی کی۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے صفات حروف، یعنی دا کوالٹیز آف الفابیٹس۔ کوئی بھی حرف کس کوالٹی کے ساتھ ادا ہوگا، اس کے اندر کیا چیز ہمیں پیدا کرنی ہوگی۔ آیا سیٹی کی آواز ہو یا بغیر سیٹی کے، آیا وہ نرمی سے ادا ہو یا سختی سے، یا یہ ہے کہ اس کو ادا کرتے ہوئے آواز کو موٹا رکھنا ہے یا آواز کو باریک رکھنا ہے، یعنی کوالٹی کیا ہوگی۔ تو پہلے نمبر پہ چیز ہے کہ حرف کہاں سے ادا ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے اس کے اندر کوالٹی کیا ہوگی، صفت کیا ہوگی اس کے اندر۔ اور تیسرے نمبر پہ پھر دیگر قواعد ہیں کہ آپ جب قرآن کی ریسیٹیشن کر رہے ہیں تو تلاوت کے دوران کون کون سے قواعد، کون کون سے رولز ڈیورنگ ریسیٹیشن آپ کو فوکس کرنا ہے ان کے اوپر، تو وہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر پوری تجوید میں یہ 3 چیزیں ہیں، حروف کے مخارج ہیں، حروف کی صفات ہیں، اور پھر دیگر جو قواعد ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق میں مخارج الحروف جو ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں کہ حروف کے مخارج کون کون سے ہیں۔ تو مخارج حروف میں 5 مخارج ہیں ٹوٹل۔ کل مخارج کی تعداد 5 ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہونٹ، نمبر 2 زبان، نمبر 3 ناک کی بانس، یعنی ناک کے اندر جو جگہ ہے اس کو ناک کی بانس کہتے ہیں۔ تو یہ تیسرا مخرج ہے، اس سے بھی 2 حرف نون اور میم کا جو غنہ ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ اور نمبر 4 منہ کا خالی حصہ۔ ابھی فی الحال کے لیے یوں ہی نوٹ کرتے جائیں، انشاءاللہ آگے جیسے جیسے حروف آئیں گے تو ہم بتاتے جائیں گے کہ یہ حروف کیسے کیسے یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہے حلق۔ تو یہ ٹوٹل 5 مخارج ہیں، ان سے حروف ادا ہوتے ہیں۔
عربی کے حروف تہجی 29 ہیں، 29۔ اب 29 میں سے کچھ حروف ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، کچھ زبان سے ادا ہوتے ہیں، کچھ ناک کی باند سے، کچھ حلق سے، کچھ منہ کے خالی حصے سے۔ تو یہ اس طرح ان کی جو ہے وہ ڈویژن ہے۔ تو آئیے آج کے سبق میں مخارج کے چیپٹر میں سب سے پہلے ہونٹ سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں ان کی ادائیگی سیکھتے ہیں۔ تو آئیے مخرج نمبر 1، پہلا مخرج نمبر 1 جو ہے وہ ہونٹ ہے، اور ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں۔ چار حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ہیں میم، با، واو، فا۔ یہ 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ایک نظم بھی ہے یاد کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے مخارج حروف آگے پڑھتے جائیں گے وہ نظم یوں ہی مکمل ہوتی جائے گی۔ تو اس نظم کا پہلا مصرع یہ ہے، 4 ہیں ہونٹوں سے، 4 ہیں ہونٹوں سے، م، ب، و، ف، م، ب، و، ف۔ یہ شعر ہے، 4 ہیں ہونٹوں سے، م، ب، و، ف۔ یہ آگے جو ہے وہ یہ نظم کنٹینیو ہوگی، لیکن جیسے جیسے ہم مخارج آگے بڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے یہ نظم بھی آگے بڑھتی جائے گی۔ مخرج نمبر 1 ہے ہونٹ، اس سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، میم، با، وا، فا۔ اس کے لیے نظم کا پہلا مصرع، 4 ہیں ہونٹوں سے، م، ب، و، ف۔ یہ پہلا شعر ہے۔ اور ان حروف کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا ایک جملہ جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ماں با وفا ہوتی ہے، ماں با وفا ہوتی ہے۔ یہ ان حروف کو یاد رکھنے کے لیے بڑا اہم جملہ ہے۔ ماں با وفا ہوتی ہے، یہ میم ہو گیا، با کے نیچے با، واو کے نیچے واو، اور فا کے نیچے فا۔ تو ان 4 حروف کو یاد رکھنے کے لیے یہ جملہ بڑا قیمتی، ماں با وفا ہوتی ہے۔ تو لیجئے مخارج حروف میں سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے پہلا مخرج ہونٹ وہ ہم نے آج سیکھ لیا۔ اب آئیے ان حروف کو کیسے ادا کرنا ہے اور یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں، کیسے ادا ہوتے ہیں، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ان 4 حروف میں سب سے زیادہ جس حرف کو ادا کرتے ہوئے لوگ غلطی کرتے ہیں وہ واو ہے۔ باقی با، میم، فا، ان 3 کی ادائیگی کامن ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اور لوگ اس کی ادائیگی میں زیادہ غلطیاں بھی نہیں کرتے، بالکل آسان ہے۔ لیکن جن حروف کی ادائیگی میں زیادہ غلطی کی جاتی ہے ان میں سے ایک واو ہے۔ تو سب سے پہلے واو کو پڑھتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ واو کیسے ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں واو جو ہے یہ ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹوں کو گول کرنے سے، وہ پکچر آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو آپ دیکھیے غور سے کہ کیسے ہونٹوں کو گول کیا ہوا ہے اور پھر جو ہے وہ اس کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے جیسے آپ انگریزی زبان میں انگریزی زبان کے حرف وی کی طرح واو کو نہیں پڑھیں گے، یعنی واو کو ادا کرتے ہوئے آپ کے اوپر والے دانتوں کا کنارہ نچلے والے ہونٹ کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے، و و
وی وی واو، یوں اس طرح اس کی ادائیگی نہ ہو۔ اگر آپ کے اوپر والے دانتوں کے کنارہ نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگ رہا ہے تو یہ آپ غلط ادا کر رہے ہیں، یہ واو کا مخرج نہیں ہے۔ واو کیسے ادا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کو گول کر کے، جیسے واو وا وا واو، ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ آئیے اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بات واضح ہوگی۔ دیکھیے، او، حمزہ زبر وا، او، او نہیں پڑھنا، او نہیں پڑھنا، یعنی آپ کے اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے۔ کیا پڑھیں گے؟ او، او۔ اسی طرح آگے وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وو، وا وی وو، وا وی وو۔ آگے وا دو زبر ون، وا دو زیر ون، وا دو پیش ون، ون ون ون۔ شروع سے پڑھتے ہیں، او، وا وی وو، ون ون ون۔ کچھ الفاظ ہیں ان کی مشق کرنے سے بات مزید واضح ہوگی، جیسے کہ اوحا، اوحا، اوحا۔ آپ میرے پیچھے 3 بار دہرائیے، اوحا، اوحا، اوحا۔ اس حرف کو ادا کرتے ہوئے آپ کے ہونٹ جس طرح گول ہو رہے ہیں، اسی طرح آپ نے واو کو ادا کرنا ہے۔ وا زبر وا، وا زیر وی، وا پیش وو، وا وی وو۔ آئیے کچھ اور الفاظ لیتے ہیں، جیسے کہ وسواسی، اسی طرح یوسوسو، اسی طرح ایک اور حرف، ایک اور لفظ وجوہ۔ آئیے ان کی پریکٹس کرتے ہیں، جیسے وسواسی، وسواسی، وسواسی۔ اس سے اگلا یوسوسو، یوسوسو، یوسوسو۔ اور آخری وجوہ، وجوہ، وجوہ۔ یاد رکھیے کسی بھی صورت میں نہ آپ کے ہونٹ آپس میں ملنے چاہیے پورے طور پہ، اور نہ ہی آپ کے اوپر والے دانتوں کا کنارہ نچلے والے ہونٹ کے ساتھ لگنا چاہیے۔ یہ واو کی ادائیگی ہے۔ باقی جو حروف ہیں با، میم، فا، ان تینوں کی ادائیگی بڑی ہی آسان ہے، تو ان کو بتا دیتے ہیں آپ کو مختصر سا ان کے بارے میں کہ کیسے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میم ہے، اور میم آپ کے ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے ادا ہوگا، جیسے کہ ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے۔ خشکی والا حصہ باہر کی طرف ہوتا ہے، ایکسٹرنل ایریا، ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے۔ اور یاد رکھیے کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس کے پیچھے حمزہ زبر آ لگا دیں۔ جیسے یہ میم کا مخرج ہم نے معلوم کرنا ہے، تو میم کو ساکن کر دیا اور شروع میں حمزہ زبر آ لگا دیا، حمزہ زبر میم، ام، ام۔ تو یوں کیا ہوگا کہ جہاں پہ آ کے آواز ختم ہو رہی ہے وہی اس کا مخرج ہوگا، ام۔ اور اسی طرح حمزہ زیر میم، ام، حمزہ پیش میم، ام، ام، ام۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من۔ تو یوں آپ ان کی مشق کریں گے، ام، ام، ما، می، مو،
من، من، من. تو ہونٹوں کے جو ایکسٹرنل ایریا ہے، خشکی والا حصہ، وہاں سے میم ادا ہوتا ہے. تو اس کی ادائیگی آسان ہے، زیادہ اس کی ایگزامپل دینے کی ضرورت نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا حرف با ہے، اور با ہونٹوں کے تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہونٹوں کے تری والے حصے سے. تری والا حصہ جو انٹرنل ایریا ہے ہونٹوں کا، اندر کی طرف. با، با، بی، بو. اس کا پتہ لگانے کے لیے کہ یہ با کہاں سے ادا ہوتا ہے، وہی طریقہ ہے. با کو ساکن کریں اور شروع میں حمزہ زبر آ لگائیں. جیسے کہ حمزہ زبر با اب، حمزہ زیر با اب، حمزہ پیش با اب، 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 اب. اسی طرح با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با، بی، بو. با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن. تو اس کی پریکٹس یوں ہی آپ نے کرنی ہے. اب، 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 با، بی، بو، بن، بن، بن. یوں آپ پریکٹس کریں گے. تو آئیے آخری حرف کی طرف جو ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور وہ ہے فا. فا کی ادائیگی بھی بڑی ایزی اور بڑی آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اوپر والے دانتوں کا کنارہ نچلے والے ہونٹ کے ساتھ لگانا ہے، اسے فا ادا ہوگا. جیسے آپ یہ لکھتے ہیں فا، اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ پہ لگائیں. تو وہی طریقہ فا، حمزہ زبر فا اف. اب یوں دیکھیے، حمزہ زبر فا اف، اف. کیسے؟ آپ کے اوپر والے دونوں، اب اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگ رہا ہے. اف. اسی طرح اف، اف. اس کی مشق کیجئے. اف، 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 اف. آگے فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا، فی، فو. پھر تنوین کے ساتھ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فا دو پیش فن، 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 فن. شروع سے پڑھتے ہیں. اف، 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 فا، فی، فو، فن، 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 فن. تو یوں ہی آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے. تو لیجیے یہاں پہ واو کا مخرج بھی ہم نے بیان کر دیا. میم، با، فا، چاروں حروف کا مخرج ہم نے بیان کر دیا. تو یہ آج ہم نے پہلا مخرج پڑھا ہے، اور وہ ہے ہونٹ. تو ہونٹوں سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں. ہم نے بتایا میم، با، وا، فا. 4 ہیں ہونٹوں سے، ما، با، وا، فا. اور ان کو یاد رکھنے کے لیے ایک جملہ آپ کو بتایا، ما، با، وفا ہوتی ہے. یہ 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمارا مخرج نمبر 1 کمپلیٹ ہوا. باقی ہمارے 4 مخرج باقی ہیں. تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہر کلاس میں ان کو ہم پڑھیں گے. آخر میں آج کے سبق میں ہم تعوذ یا استعاذہ کی مشق کرتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ، جو آپ تلاوت کے شروع میں پڑھتے ہیں. اس کو تعوذ بھی کہتے ہیں اور استعاذہ بھی کہتے ہیں. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی مشق ہم کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کی مشق کا طریقہ کار یہ ہے
حروف کے جو سلیبل ہوتے ہیں ان کو آپ الگ کر لیں. یہ مشق کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ مشق کرنے کے لیے پوری آیت کو مختلف سلیبل میں تقسیم کر لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں. آپ یہاں پہ الحمد ہے. اب اس پورے ورڈ کی مشق کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے آپ اس کو 3 سلیبل میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. جیسے کہ الحمد. اب یہ دیکھیے 3 سلیبل میں آپ نے ڈیوائڈ کر لیا. ان کو سلیبل بولتے ہیں، سلیبل. 3 سلیبل میں آپ نے ڈیوائڈ کر لیا. اب آپ ایک ایک کی پریکٹس کریں. ہم دو. پھر آپ ان کو ملا لیں. الحمد. پھر اسپیس اور کم کر لیں. الحمد. پھر مکمل جوڑ لیں. الحمد. تو اس طرح پریکٹس کرنا قرآن کی آیات کا بڑا ہی ایزی اور آسان ہو جاتا ہے. تو ہم اسی انداز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی پریکٹس کریں گے کہ ہم اس کے مختلف سلیبل ہم بنا لیتے ہیں، یعنی اس پوری آیت کو مختلف سلیبل میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. تو چلیے آغاز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اعوذ کو لیتے ہیں. آئیے اس کی مشق کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں. حمزہ زبر اعوذ. پہلے ایک ایک سلیبل کی جو ہے مشق کریں گے. پہلے حمزہ زبر دوسرے نمبر پہ عین پیش عو. 3 بار دہرائیے میرے پیچھے. عو. آگے زال کو نرمی کے ساتھ ادا کیجئے. زال پیش زو. اب آئیے اسپیس کو تھوڑا کم کر لیں. اعوذ. اب آئیے اس کو ملا لیتے ہیں. اعوذ. 3 مرتبہ دہرائیے. اعوذ. آگے بڑھتے ہیں. اس کو ہم ایک ہی سلیبل رکھیں گے. باللہ. دیکھیے لفظ اللہ سے پہلے جب زیر آ جائے تو لفظ اللہ باریک پڑھتے ہیں. یہ لفظ اللہ ہے اور اس سے پیچھے یہ جو زیر آ گئی ہے اس کی وجہ سے لفظ اللہ باریک پڑھا جائے گا. باللہ. اس کو باللہ نہیں پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ باللہ. تو اب آئیے دونوں کو ملا لیتے ہیں. اعوذ باللہ. دونوں کو پڑھیے. اعوذ باللہ. آگے بڑھتے ہیں. اس کے بھی سلیبل بنا لیتے ہیں ہم. یہ دیکھیے ہم نے اس کے سلیبل بنا لیے. 3 سلیبل بنائے. تو اس کو پڑھیے. مین الشی.
شے نہیں پڑھنا. بعض لوگ پڑھتے ہیں شیطا من الشیطا، یہ غلط ہے. من الشی 3 بار پڑھیے. من الشی من الشی من الشی. آگے تو کھڑی زبر تو موٹا کرنا ہے اس کو، تو پڑھیے تو 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 3 بار دہرائیے. تو تو تو. آگے آخر میں نرجیم نرجیم. را پر زبر ہو، را کو موٹا پڑھتے ہیں، یہ یاد رکھیے. آگے جا کے ان کے جو رولز ہیں وہ پڑھیں گے، فی الحال کے لیے اتنا ہی ذہن میں رکھیں. را پر زبر، را موٹی. کیسے پڑھیں گے؟ نرجیم نرجیم. نرجیم غلط ہے، نرجیم. را باریک ہوگی تو غلط پڑھیں گے، را موٹی ہوگی. نرجیم نرجیم نرجیم. اب آئیے من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم. ان کے اندر جو سپیس ہے وہ تھوڑی کم کر لیں، قریب لے آئیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم. تو ہم ملا لیتے ہیں. من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوں ہی آپ پڑھیں گے. تو آئیے ایک دفعہ آپ سن لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم